کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ زندگی ایک دم سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑے اچھے کنیکشن میں آ گئی ہو، لیکن پھر کچھ عرصے بعد یوں ہوتا ہے جیسے دل ایک گہری تاریکی کے اندر ڈوب چکا ہے اور اس تاریکی میں کچھ سمجھ نہیں آتا؟ آنکھیں ہونے کے باوجود ہم راستہ نہیں دیکھ پاتے اور دل ایک بڑی عجیب سی گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ وہ گھٹن ہوتی ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو تکلیف ہوتی ہے نا، یہ آپ کے دل پر وہ دراڑ پیدا کرتی ہے کہ جس دراڑ سے پھر اللہ کا نور آپ کے دل کے اندر داخل ہوتا ہے اور آپ کے دل کو منور کرتا ہے اور تاریکیوں کو مٹاتا ہے۔ لیکن اس تاریکی کی وجہ کیا ہے؟ کیا کبھی یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمارے پاس ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود، نماز ادا کرنے کے باوجود، ہم تاریکیوں میں کیوں ہیں؟ ہمیں زندگی کے اکثر مقامات پر راستہ نظر کیوں نہیں آتا؟ ہمیں ڈائریکشن کیوں پتہ نہیں چلتی؟ کیوں ہمارا دل روشن نہیں ہو پاتا اور ایک گہری تاریکی میں ڈوب جاتا ہے؟ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں 3 لوگوں کے بارے میں بات کی ہے، 3 گروہوں کے بارے میں بات کی ہے۔ ایک پہلا جو گروپ ہے نا، وہ مومنین کا ہے، روشن منور دلوں والے لوگ۔ جو دوسرا گروپ ہے نا، وہ منافقین کا ہے، اور جو تیسرا گروپ ہے وہ کافرین کا ہے۔ جو مومن ہے اس کا دل تو چمکتا ہے، صاف ستھرا، چمکدار، اور جو کافر ہے اس کا کیا دل ہے؟ پتھر دل، بالکل کالا، جس کے اندر کوئی نور موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ درمیانی کیٹیگری کون ہے؟ اس درمیانی کیٹیگری کے اندر کون سے لوگ آتے ہیں؟ یہ درمیانی کیٹیگری بڑی خطرناک ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کو ایکسپلور نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں اگزامپلس دے کر جگہ جگہ پر بات کو سمجھاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ علم القرآن، کہ اس نے سکھایا قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سکھایا ہے، اور جب کوئی چیز سکھائی جاتی ہے نا، تو اس کو مکمل اچھے طریقے سے سمجھایا جاتا ہے، اور سمجھانے کے لیے اگزامپلس دی جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں اگزامپلس دی ہیں، اور قرآن کی سب سے پہلی اگزامپل ہمیں ایک بیہیویورل پیٹرن کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17 کے اندر ہے۔ آج اس سیشن کے اندر ہم اسی آیت پر بات کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے دل روشنی کی جانب آنے کے بعد اچانک سے تاریکی میں ڈوب جاتا ہے، اور پھر تاریکی میں بھٹکنے کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا۔ اور پھر اگر ہم اس سچویشن میں موجود ہیں، اس وقت میرے دل کی کیا سٹیٹ ہے، آپ کے دل کی کیا سٹیٹ ہے، یہ ہم اپنے سوا، ہمارے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ آپ میرے دل کی حالت نہیں جانتے، میں آپ لوگوں کے دل کی حالت نہیں جانتی، لیکن اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں پر بٹھایا ہے، کچھ سیکھنے کے لیے بٹھایا ہے۔ کیا سیکھنے کے لیے بٹھایا ہے یہ ہمیں آگے پتہ چلے گا، اور اس کلاس کے اینڈ میں آپ لوگوں کو ایک نیوز ملنے والی ہے، اور وہ نیوز ہم سب کے لیے بہت ایکسائٹنگ ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے انسان سے جو تاریکیوں میں نور کی تلاش میں ہے، ان سرچ آف لائٹ۔ لیکن بات آتی ہے کہ قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دی ہے تو اللہ تعالیٰ اگزامپلس کس انداز میں دیتے ہیں؟ یہ ایک بڑی گہری بات ہے۔ وے آف ایگزامپلس ان قرآن، قرآن میں جب اللہ تعالیٰ کسی بات کو سمجھاتے ہیں نا، تو اس کے 2 انداز ہوتے ہیں۔ یا تو اللہ تعالیٰ سچویشن کو سچویشن کے ساتھ کمپیئر کریں گے، یا پھر کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ کمپیئر کر کے آپ کو بات سمجھائی جائے گی۔ جیسے ہم مثال دیتے ہیں نا کہ کسی کو بھی کچھ سمجھانا ہو تو ہم اسے کہتے ہیں کہ فلاں چیز فلاں کے جیسی ہے۔ جیسے اگر میں کہوں کہ مائی کار از لائک اے ٹرٹل، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میری کار کی جو سپیڈ ہے وہ کچھوے کی سپیڈ کے جیسی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی نا ہمیں سچویشنس کو سمجھنے کے لیے ایک نئی سچویشن کریٹ کر کے دکھاتے ہیں، اور ان 2 کنسیپٹس کو کہا جاتا ہے ترشیح اور تجرید۔ اب یہ ترشیح کیا ہے اور تجرید کیا ہے؟ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی بات سمجھانی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس اسپیسیفک پوائنٹ پر بات نہیں کریں گے، ہمیں ایک امیجنری ورڈ کے اندر لے کر جائیں گے، اور اس امیجنری ورڈ کے اندر ہمارے سامنے ایک پورا سین کریٹ ہوگا، اور اس سین کو کریٹ کرنے کے بعد آن اے پیک لیول اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ واپس بیک ٹو ریالٹی لے کر آئیں گے۔ یہ بیک ٹو ریالٹی کا کنسیپٹ ہوتا ہے تجرید، اور ان امیجنیشن ورڈ یہ کنسیپٹ ہوتا ہے ترشیح۔ اور آج ہم اس ایگزامپل کے اندر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ترشیح اور تجرید کے کنسیپٹ کو کیسے استعمال کیا ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ انداز عربوں میں بڑا عام تھا۔ عرب کسی بھی بات کو سمجھانے کے لیے نا مثال استعمال کیا کرتے تھے، اور اس مثال کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کرنے کے لیے ترشیح اور تجرید کا کنسیپٹ استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ ان کے کلچر کا پارٹ تھا۔ ترشیح کیا ہے کہ امیجنری ورڈ کے اندر لے کر جانا، اور تجرید کیا ہے؟ بیک ٹو دا ریالٹی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب پچ بلیک ڈارکنیس، یہ کون سا اندھیرا ہے؟ یہ وہ اندھیرا ہے جو ہم اپنے دلوں کے اندر محسوس کرتے ہیں، اور اس اندھیرے میں ہم نور کی تلاش میں بھٹک رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں راستہ نہیں مل رہا ہوتا۔ اور جب اللہ تعالیٰ بات بیان کرتے ہیں نا، سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں 3 گروپ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، 3 گروپس کے بارے میں۔ پہلا گروپ مومنین کا، ان کا چمکتا ہوا دل ہے۔ تیسرا گروہ ہے کافرین کا،
جن کا بالکل کالے رنگ کا دل ہے، جس میں کوئی نور باقی نہیں ہے. لیکن یہ ایک درمیانہ لیول ہے، بلیک اینڈ وائٹ لیول. یہ وہ ہیں جنہوں نے جو ہدایت ہے نا وہ بیچ دی اور گمراہی خرید لی. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت ملی تھی لیکن پھر دوبارہ سے یہ لوگ اندھیروں میں چلے گئے. یہ کس وجہ سے اندھیروں میں چلے جاتے ہیں؟ اور یہاں پر ایک کوشچن ریز ہوتا ہے، ہم کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں؟ مومنین، منافقین، کافرین؟ ہم کافر تو نہیں ہیں الحمدللہ. کیا ہم مومن ہیں؟ اس سوال کا جواب میں آپ کو نہیں دوں گی، سوال کا جواب آپ کے پاس خود موجود ہے. کیا ہم منافق ہیں؟ اس سوال کا جواب بھی آپ کے پاس خود موجود ہے. منافق کیا ہوتا ہے؟ منافق ایک ایسے انسان کو کہتے ہیں جس کے دل کے اندر نا بیماری ہوتی ہے. یہ بیماری کیا ہوتی ہے؟ دل کی بیماری یہ انویزیبل ہوتی ہے. کبھی کبھی نا جو منافقت ہے وہ کانشیس ہوتی ہے اور کبھی سب کانشیس ہوتی ہے. ایک کانشیس ہپوکریسی کیا ہے؟ جیسے کہ ہسٹری میں اگر ہم دیکھیں تو عبداللہ ابن ابی، اس کے کریکٹر کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ وہ کیسا منافق تھا اور کس طرح سے اس نے اسلام کو اور رسول اللہ علیہ صلاۃ وسلام کے مشن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی. تو کانشیس ہپوکریسی کے اندر آتا ہے جب آپ کانشیسلی اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہیں. اور ایک ہوتا ہے سب کانشیس ہپوکریسی کا لیول، اور یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. سب کانشیس ہپوکریسی کے لیول میں کیا ہوتا ہے؟ اس وقت اس کو نا یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ منافق ہے، لیکن آن سب کانشیس لیول وہ منافق ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کچھ پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں. ایک حدیث میں کچھ پرسنالٹی ٹریٹس کے بارے میں بات کی گئی ہے، جس میں ہے کہ جب وہ بولے گا تو جھوٹ بولے گا، وہ وعدہ خلافی کرے گا، وہ ٹرسٹ کے قابل نہیں ہے، اور جب کوئی بات کی جائے گی نا تو وہ ایک ہیوی آرگیومنٹ پیش کرے گا، وہ یل کرے گا، اسکریم کرے گا. یہ اس کا بیہیویورل پیٹرن ہوتا ہے. ابھی اس وقت جو میں آپ لوگوں کو یہ پرسنالٹی ٹریٹس دے رہی ہوں، یہ ہم سب کے اندر تقریباً آن اے ہائر اسکیل بھی موجود ہیں، آن اے مائنر اسکیل بھی موجود ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن کیا ان ٹریٹس کے بارے میں پڑھ کر ہم خود کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب کانشیس ہپوکریسی کے اندر ہیں؟ دیکھیں جو سب کانشیس ہپوکریسی ہے نا، یہ کانشیس ہپوکریسی ہے، اس کا ایک چکر ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ چکر پتہ کیا ہے؟ صلاح. آپ یہ چیک کر لیں کہ آپ کی صلاح کی کنڈیشن کیا ہے. اگر آپ اپنی صلاح کی طرف لیٹ جاتے ہیں، اگر آپ بھاری دل کے ساتھ جاتے ہیں، اور اگر آپ صلاح میں حاضر دماغی کے ساتھ موجود نہیں ہیں، آپ نماز پڑھ تو رہے ہیں، آپ نماز ادا نہیں کر رہے، تو یہ ایک چکر ہے جو آپ کو بتائے گا کہ آپ کے دل کے اندر ایک بیماری چل رہی ہے. اور یہ وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ بار بار ہدایت ملنے کے باوجود، بار بار رحمان کی رحمت کے آنے کے باوجود آپ اپنے لیے گمراہی خرید رہے ہیں اور ہدایت کو بیچ رہے ہیں. پچ بلیک ڈارکنیس، زندگی کا وہ لمحہ جب کچھ نظر نہیں آتا، ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کو نہیں دیکھ سکتے، ہم اپنے اندر کو بھول جاتے ہیں، ہم باہر کی دنیا میں لڑتے جھگڑتے ہیں، باہر بھی اندھیرا اور اندر بھی اندھیرا. یہ اس اندھیروں کی دنیا سے نکلنا ہے. سب نکلنا چاہتے ہیں، روشنی کی تلاش کرنا چاہتے ہیں، لیکن ٹھیک کیا کرنا ہے؟ ہم سب میں سے نا سب لوگوں کی ایک کوشش ہوتی ہے، اور وہ کوشش پتہ کیا ہوتی ہے؟ ہم اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم خود کو بدلنا نہیں چاہتے. لیکن انسان اپنے حالات نہیں بدل سکتا، وہ خود کو بدل سکتا ہے. جس دن وہ خود کو بدلے گا اللہ اس کے حالات کو بدل دے گا. تو کس چیز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ بیہیویورل پیٹرن کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. سورۃ البقرہ کی اس ایگزامپل کے اندر، یہ قرآن کی جو پہلی ایگزامپل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بیہیویورل پیٹرن ہمیں سمجھایا ہے. یہاں سے آگے اب آپ نے بات کو بہت دھیان سے سننا ہے، کیونکہ یہ آپ کی لائف کو چینج کر کے رکھ سکتا ہے. یہاں پر آپ کے سامنے ایک انسان موجود ہے، آپ نے سینز کو دیکھ رہا ہے. سینز کیا ہے کہ وہ ایک کیو کے اندر انٹر ہو رہا ہے. آپ کو سٹارٹنگ سے یہ بات پتہ چل جائے گی کہ وہ ایک کیو کے اندر انٹر ہو رہا ہے، اور کیو میں جیسے ہی وہ جاتا جائے گا تو آگے اندھیرا بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے پاس روشنی نہیں ہے. اور کیو کے اندر کیا ہے؟ کریپی کریچرز بھی ہیں. ایسا ماحول ہے جہاں پر اس کو تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے. لیکن ان کریپی کریچرز سے اس نے کیسے بچنا ہے؟ اس کو کیسے نظر آئیں گے؟ وہ تو انویئر ہے ان سے، کیونکہ اس اندھیرے میں وہ ان کو نہیں دیکھ پا رہا، وہ ان سے خود کو نہیں بچا سکتا. اپنی دل کی بیماری کو رکھتے ہوئے وہ باہر اور اندر کے فتنوں سے خود کو نہیں بچا پا رہا ہے. ایسے میں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ روشنی کی تلاش میں نکلتا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کہ اسے کچھ ملے جہاں سے وہ روشنی تلاش کر سکے، اسے کچھ ملے جہاں سے وہ آگ جلا سکے. اور پھر وہ چلتا جاتا ہے اس غار کے اندر، اور پھر اچانک سے غار کے کونے میں اسے روشنی نظر آتی ہے. اور اس روشنی میں کیا ہوتا ہے؟ اس روشنی میں کوئی موجود ہے جو وہاں بیٹھا اللہ سے دعا کر رہا ہے یا اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے پاس آگ موجود ہے. پیپل ہیونگ دا لائٹ، اس کے پاس آگ موجود ہے. جہاں آگ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس روشنی موجود ہے، نور موجود ہے. جب وہ نور کو دیکھتا ہے نا تو پھر وہ اس انسان سے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہ مجھے آپ کی مدد چاہیے تاکہ میں بھی تھوڑی سی آگ جلا سکوں اور میں بھی اپنے راستے میں اس آگ کے ذریعے سفر طے کر سکوں.
यानी पीछे से वो अंधेरे में चलता आया है और फिर उसको रोशनी मिल गई है, उसको नेमत मिल गई है। अब जब उसको नेमत मिली है तो उसने आग जला ली। अब यहाँ से शुरू होती है उस आयत की कहानी। अब यहाँ से आयत की एक्सप्लेनेशन को आपने ध्यान से समझना है। हम वर्ड बाय वर्ड इसको समझेंगे और ये वो अंदाज है जिसको अरब्स भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन कुरान ने इसको ऑन अ आउटस्टैंडिंग लेवल, ऑन अ नेक्स्ट लेवल यूज़ किया है कि मिसाल के ज़रिए आपने सिचुएशन को कैसे समझाना है। और यहीं से हम देखेंगे कि कैसे तरशी और तजरीद के कॉन्सेप्ट को अल्लाह ताला इस्तेमाल करते हुए हमें इन इमेजिनरी वर्ड लेकर जाते हैं और उसके बाद हमें बैक टू रियलिटी लेकर आते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड मौजूद है यहाँ पर वो है मसालुहुम। मसालुहुम का मतलब पता क्या है? ये यहाँ पर आपके पास दो वर्ड्स हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, मसालू और हुम। मसालुहुम का मतलब है देयर एग्जाम्पल, यानी उनकी मिसाल। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है का मसाला, का मसाली। अब यहाँ पर आपके पास ये भी एक पार्ट है और ये भी एक पार्ट है। उसके बाद है अल्लज़ी इस्तौक़द नारन। अब इस पूरी आयत के अंदर अल्लाह ताला ने क्या बात की है कि उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जो क्या करता है, जो कोशिश करता है आग जलाने की। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स गौर के काबिल हैं। अरबी में ना इस तरह से भी बात की जा सकती थी कि मसालुहुम अल्लज़ी इस्तौक़द, मसाहुमुल्लज़ी इस्तौक़द, ऐसे भी बात की जा सकती थी कि उनकी मिसाल उसकी सी है जो आग जला रहा है। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने का मसाली का इस्तेमाल किया है। ये जो का पार्ट है ना, ये हमें पता क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि यहाँ पर जिस ग्रुप के बारे में बात की जा रही है ना, वो हिपोक्रेट्स का है। और हिपोक्रेट्स का बिहेवियरल पैटर्न आप किसी एक चीज़ से ट्रैक नहीं कर सकते। आपको ना पजल का एक स्मॉल सा पार्ट दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आपको जूम इन करके पिक्चर जस्ट एक पार्ट से दिखाई जा रही है। ये उनका जस्ट एक बिहेवियरल पैटर्न है। आप इससे उनकी पूरी पर्सनैलिटी को डिकोड नहीं कर सकते। ये जस्ट एक बिहेवियरल पैटर्न है जो कि इस मिसाल के अंदर समझाया जा रहा है। और अरबों में ना जो मसल का वर्ड है ये आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता था। ये उस वक्त इस्तेमाल किया जाता था जब किसी सीरियस रियलिटी के ऊपर बात की जा रही होती थी। और इस वर्ड के इस्तेमाल के बाद अरब ये समझ जाते थे कि अब किसी स्ट्रेंज रियलिटी की बात होने वाली है। जैसे आप देखें कि आप किसी जगह पर अंधेरे में मौजूद हैं और कोई आवाज़ नहीं है वहाँ पर, अचानक से आपको हल्की सी सरसराहट भी महसूस हो तो आप बिल्कुल अटेंटिव होकर बैठ जाते हैं और अपने आगे पीछे ध्यान रखते हैं। ये मसल वर्ड ना बिल्कुल ऐसा है। अरबों को इसने बिल्कुल अटेंटिव कर दिया था कि अब कोई ऐसी बात की जाने वाली है जो इंतहाई अहमियत की हामिल है। तो यहाँ पर बात थी मसालुहुम का मसालिल्लज़ी इस्तौक़द। इस्तौक़द का लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ना अल्लाह ताला ये भी इस्तेमाल कर सकते थे औक़दा, औक़दा कि उसने जलाई आग, लेकिन अल्लाह ताला ने ये इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह ने इस्तेमाल किया है इस्तौक़द। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप इन अ डेस्परेट सिचुएशन है और आपके पास रोशनी नहीं है और आप कोशिश करके ढूंढते हैं, भटकते हैं, आगे पीछे घूमते हैं, फिरते हैं और भटकने के बाद आपको कोई सोर्स नज़र आता है रोशनी का और वहाँ से आप उनसे कुछ रोशनी लेने की कोशिश करते हैं। आप कोशिश करते हैं, आपके पास ये एबिलिटी नहीं है कि आप उस आग को खुद ब खुद जला सकें या कहीं से ले सकें। आपको इन अ डेस्परेट सिचुएशन उस रोशनी को तलाश करना है और उसके बाद आपने आग जलानी है। ये वो स्पार्क है जो आपको आम नहीं मिलेगा। ये वो स्पार्क है जिसे आपने तलाश करना है और फिर आग जलानी है। So their example is like the example of the one who tried to light up a fire. उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जो कोशिश करता है आग जलाने की। नारन का मतलब क्या होता है? आग। और आग के अंदर दो चीज़ें होती हैं, रोशनी भी होती है और हरारत भी होती है। नूर के अंदर हरारत नहीं होती, सिर्फ रोशनी होती है। अब यहाँ तक आपको आयत का पार्ट समझ में आ चुका है। आयत की इब्तिदा होती है मसालुहुम का मसालिल्लज़ी इस्तौक़द नारन, यहाँ से। और अल्लाह ताला यहाँ पर यह भी इस्तेमाल कर सकते थे मसालुहुमुल्लज़ी इस्तौक़द नारन, लेकिन का मसाला, इस का मसाली का वर्ड इस्तेमाल करके अल्लाह ताला ने ये इंपॉर्टेंट शो की कि अब जो बात की जाने वाली है ना वो नहायत गौर से सुनने वाली है। और ये पजल का मेन पार्ट है, ये उसका एक स्मॉल पोर्शन है। यहाँ से आप एक बिहेवियरल पैटर्न को डिकोड करने वाले हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं फलम्मा अदअत मा हौलहु। अब उस इंसान के पास क्या था? पहले वो गार में भटक रहा है और उसके पास आग नहीं है, वो अंधेरे में है, क्रीपी क्रिएचर्स उसके इर्द गिर्द मौजूद हैं लेकिन वो उनको नहीं देख पा रहा, वो अपने अंदर और बाहर के फितनों से नावाकिफ है। फिर उसको रोशनी मिलती है और वो रोशनी जला रहा है। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है, इधर अल्लाह ताला ने ना बात की है देर,
یعنی ان کی مثال استوقدا، یہاں پر اللہ تعالیٰ پتہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ یعنی ہی کے بارے میں، کہ وہ ایک آدمی جو آگ جلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ مثال ہے اس کی. اس کے بعد اب آپ نے یہاں پر غور کرنا ہے. فلما، یہاں پر بھی دو پارٹس ہیں، ایک فا اور ایک لما. یہ جو دونوں جب اکٹھے آتے ہیں نا تو ان کا مطلب ہوتا ہے وین، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کے سامنے ایک لفظ ہے اضاعت. یہ جو اضاعت ہے نا، یہ پتہ کس سے نکلا ہے؟ یہ نکلا ہے دو سے. اور اس دو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو کا مطلب ہوتا ہے اسٹرانگ بیم آف لائٹ. دیکھیں جب آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اس نے آگ جلائی ہے، تو یہاں پر جو آگ ہے نا، اینڈ فائنلی وین دا لائٹ، فائنلی وین اٹس لائٹ اپ وٹ ایور از اراؤنڈ ہم. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور جب آخری کار جب اس کے ارد گرد سب کچھ روشن ہو گیا. تو اب یہاں تک بات سننی ہے. جو اضاعت ہے نا، یہ ایک ورڈ سے نکلا ہے جو ہے دو. دو کا مطلب ہوتا ہے اسٹرانگ بیم آف لائٹ. یہ ایک چھوٹا اسپارک نہیں ہے، یہ ایک اسٹرانگ بیم ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ اسکرین پر آپ اس سین کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ارد گرد سب کچھ روشن ہو چکا ہے، اس کے اوپر روشنی ہے، اس کے ارد گرد سارا ماحول روشن ہو چکا ہے. وہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو اب واضح دیکھ پا رہا ہے. اس کو وہ نظر مل گئی ہے جو اس کے لیے نور کا باعث بن گئی ہے. ایسا ہی ہے، اب اس کے ارد گرد ساری روشنی ہے. اب اس کے آگے کیا ہوتا ہے؟ ذہب اللہ بنورہم، اور اللہ ان کا نور لے گیا. یہاں پر اگین آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے ہم کی. یہ ہم کیا ہے؟ دیر. اللہ ٹک اوے دیر لائٹ، کہ اللہ ان کی روشنی کو لے گیا ہے، ان کے نور کو لے گیا ہے. سوری، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لائٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا، اللہ نے نور کا لفظ استعمال کیا ہے. وہ نور جس سے وہ دیکھتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایسا کیوں کیا ہے؟ اب ادھر ایک کوشچن ریز ہوتا ہے نا کہ اتنی دیر وہ اندھیروں میں بھٹکتے رہے، پھر بھٹکنے کے بعد ان کو روشنی ملی، فائنلی جب ان کے ارد گرد سب کچھ روشن ہو گیا، پھر وہ اگین دوبارہ سے اس سچویشن میں کیوں ڈال دیے گئے؟ ایسا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ ان کا نور لے گیا؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں کہ یہ نہیں کہا کہ ذہب اللہ بدوعہم. دو کا کیا مطلب ہے؟ اسٹرانگ بیم آف لائٹ، کہ جو لائٹ ان کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں واپس لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو واپس لیا ہے. حرارت وہیں پر موجود ہے لیکن نور نہیں ہے. اب وہ نور نہیں ہے جس سے وہ دیکھ سکیں. لیکن اس سوال کا جواب کیا ہے بھائی؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کا نور واپس لیا؟ انہوں نے تو بڑی مشکل سے ہی تھی، انہوں نے تو بڑی گھٹن سے ہی تھی، بڑے اندھیرے سے ہی تھے. ابھی یہاں سے مشکل آسان ہوئی تھی، پھر وہ تھوڑا سا سانس لینے کے قابل ہوئے، ان کو راستہ نظر آنا شروع ہوا، پھر ہم دوبارہ سے اندھیرے میں ڈال دیے گئے، پھر دوبارہ سے آزمائش. بڑی آزمائشیں آتی ہیں بھائی اس انسان کے اوپر تو. لیکن یہاں پر ہم کچھ ڈیکوڈ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بڑی اہم بات ہے، بہت اہم بات. یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بیہیویورل پیٹرن کا ذکر کیا ہے. یہ بیہیویورل پیٹرن اللہ تعالیٰ کا پرنسپل ہے، اللہ کا قانون ہے، جس کے اکارڈنگ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں ایک کاز ہوتا ہے اور اس کا ایک افیکٹ ہوتا ہے. اب یہ کیا ہے؟ آپ نے اپنے مائنڈ میں نا ایک سرکل لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک سرکل میں آپ اس پوزیشن پر موجود ہیں اور یہاں پر آپ اندھیرے میں. اس کے بعد آپ آگے چلتے ہیں اور آگے چل کر آپ کی زندگی میں آپ نور کی تلاش میں آتے ہیں. آپ ان اے ڈیسپریٹ سچویشن نور چاہتے ہیں، اس آزمائش سے نکلنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ نہیں، یہ جگہ میرے لیے نہیں ہے، مجھے اس اندھیرے سے نکلنا ہے، مجھے روشنی کی تلاش کرنی ہے. پھر الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں نور بھیجتے ہیں. یہ نور کیسا ہوتا ہے؟ کیا یہ نور ایسا ہوگا؟ کیا ایسے یہ مثال ایسے ہے کہ آپ کو کوئی کسی جگہ سے آگ ملے گی اور آپ آگ جلائیں گے؟ نہیں. یہ مثال ان اپرچونٹیز کی ہے، ان کیپیبلٹیز کی ہے، اس اچھی صحبت کی ہے، ان اچھے لوگوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بھیجتے ہیں اور آپ کے پاس روشنی آتی ہے. اب اس روشنی کے آنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ اس روشنی کے آنے کے بعد پہلی تو چیز یہ ہوگی کہ آپ کے ارد گرد کا سب کچھ روشن ہو جائے گا، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کو لگے گا کہ اب میری آزمائش آسان ہو گئی ہے، اب میں پرسکون ہوں، اب میں خوش ہوں. پھر یہاں سے آپ کا ایک بیہیویورل پیٹرن سٹارٹ ہوتا ہے، اور وہ بیہیویورل پیٹرن ہے غفلت کا، ڈی ویلیو کرنا. آپ کو جو اپرچونٹیز دی گئیں، جو موقع دیے گئے، جو راستے آپ کے دروازے تک لائے گئے، آپ نے ان کو ڈی ویلیو کر دیا. اپنی پوری اسٹرگل کو ڈی ویلیو کر دیا اپنی غفلت میں جا کر، اپنے نان سیریس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، ارسپانسبل بیہیویئر کی وجہ سے. یہ آپ کا بیہیویورل پیٹرن میں ابھی آپ کو سمجھا رہی ہوں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اسٹیج نمبر 5 کے بعد آپ جب یہاں پر آپ آ گئے ہیں غفلت میں، تو پھر کیا ہوگا؟ ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اور ان کو ظلمات میں جوڑ دیا، پچ بیک ڈارکنس، سخت اندھیرا، گھٹن والا، تکلیف دینے والا، ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس، اکیلا پن. یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے؟
یہ سب اس بیہیویورل پیٹرن کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ وہ پیٹرن ہے جو وہ دل فالو کرتا ہے جس دل کے اندر بیماری لگی ہوتی ہے، اور جب تک وہ اس بیماری کو درست نہیں کرے گا وہ صحتیاب نہیں ہوگا. اگر ایک درخت ہے نا، آپ اس کی شاخیں کاٹ دو اور آپ کہو کہ بس یہ درخت میں نے کاٹ دیا، تو کیا اس کی شاخیں دوبارہ نہیں آ سکتی؟ آپ کو اس درخت کو جڑ سے کاٹنا ہوگا. اور جڑ سے کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو اس بیہیویورل پیٹرن کو ایڈریس کرنا ہوگا. یہاں پر یہ جو پورا سرکل اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے، اس پورے سرکل کے اندر ایک بیہیویورل پیٹرن ہے، اور اس بیہیویورل پیٹرن میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ یہ طرز عمل فالو کرتے ہیں. یہ آپ کا طرز عمل ہے. اللہ gives you the opportunities, higher capabilities. If you don't use it, then you lose it. Your behavioral pattern is the cause of this darkness. جو ڈارکنیس اس وقت آپ کے ارد گرد موجود ہے، جو اندھیرے ہمارے دلوں کے اندر موجود ہیں، ہماری گھٹن کا باعث ہیں، وہ ہمارے اس بیہیویورل پیٹرن کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک نعمت دی ہے. اگر آپ اس نعمت کو استعمال نہیں کریں گے ان اے رائٹ وے، تو اللہ آپ سے وہ واپس لے لے گا. آپ کے پاس آنکھیں موجود ہیں، آپ 1 سال کے لیے ان آنکھوں پر پٹی باندھیں، ٹھیک ہے؟ 1 سال کے لیے آنکھوں پر پٹی باندھیں، آپ انہیں استعمال نہ کریں. ٹھیک 1 سال کے بعد آپ اندھے ہو چکے ہوں گے. آپ اپنی ٹانگوں کا استعمال 1 سال کے لیے نہ کریں، ٹھیک ہے؟ 1 سال کے لیے ان کو بالکل موو نہ کریں، ان کو چلنے کے لیے بالکل استعمال نہ کریں. 1 سال بعد آپ چلنے کے قابل نہیں رہیں گے. آپ کے ٹانگوں سے یہ صلاحیت چھین لی جائے گی، یہ اوپر اٹھا لی جائے گی. جو کنسسٹنٹ ایکشنز ہوتے ہیں نا، جو بیہیویورل پیٹرنز آپ کنسسٹنٹلی پرفارم کرتے ہیں، تو یہ جو کنٹینیوٹی ہوتی ہے نا، کنسسٹنسی کیا کرتی ہے؟ میٹر کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال پسند ہیں جو کنسسٹنٹلی کیے جاتے ہیں، چاہے وہ تھوڑے ہوں کوانٹٹی میں، لیکن ان کی کوالٹی میٹر کرتی ہے اور ان کی کنسسٹنسی میٹر کرتی ہے. ایسا ہی ہے. تو جب وہاں پر پازیٹیو افیکٹ میں کنسسٹنسی میٹر کرتی ہے، تو کیا نیگیٹو افیکٹ میں کنسسٹنسی میٹر نہیں کرے گی؟ جو بیہیویورل پیٹرن آپ کنسسٹنٹلی فالو کرتے جا رہے ہیں، جو ایکشنز آپ کنسسٹنٹلی پرفارم کرتے جا رہے ہیں، اس کے بعد ایک اینڈ ریزلٹ نکلے گا. وہ ایکشن، وہ بیہیویورل پیٹرن آپ کا کاز ہے، جس کے بعد ایک افیکٹ آنا ہے، اور وہ افیکٹ ہے ڈارکنیس، ان دا مڈل آف ڈارکنیس. اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. لیکن آج اس کی وجہ آپ کو معلوم ہو گئی ہے. اب وجہ تو پتہ چل گئی. اب اس سے نکلنا کیسے؟ اب اس کا حل کیسے کرنا ہے؟ کیونکہ جب ذہب اللہ بنورہم، تو اس کے بعد آیت کا اگلا حصہ کیا ہے؟ وترکہم فی ظلمات. یہاں پر ظلمات، یہ پلورل ورڈ ہوتا ہے. کوئی ایک اندھیرا نہیں ہے، یہ ظلمات ہیں، اندھیرے ہیں، پلورل ہے. کوئی ایک اندھیرا نہیں ہوگا. ہمارے ارد گرد نہ جانے کتنے اندھیرے آ جائیں گے جن میں ہم پھر سانس بھی نہیں لے پائیں گے، ہم دیکھ بھی نہیں پائیں گے. حرارت وہیں موجود رہے گی. اور آپ امیجن کریں اپنے آپ کو اس جگہ پر جہاں پر آپ کے ارد گرد وہ حرارت موجود ہے، لیکن آپ کے پاس نور نہیں ہے جسے آپ دیکھ سکیں. آپ جل رہے ہیں اندر سے بھی اور باہر سے بھی، لیکن آپ کے پاس نور نہیں ہے کہ آپ اس جلن کو کم کر سکیں، آپ اپنے راستے کو دیکھ سکیں، آپ اپنی ڈائریکشن کو دیکھ سکیں. کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. ادھر ایک اور بات بھی ہے. ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا. اللہ نے یہ کیوں استعمال کیا ہے؟ اور ادھر اللہ تعالیٰ نے تجرید کا کانسیپٹ پتہ کہاں پہ استعمال ہوا ہے؟ پچھلی آیت کے حصے میں آپ کو اللہ تعالیٰ سنگولر ورڈ میں بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کمثل الذی استوقد نارن، کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو آگ جلانے کی کوشش کرتا ہے. یہاں پر سنگولر ورڈ آ گیا، یعنی ہی اس شخص کی سی، یہاں پر ان لوگوں کی سی نہیں ہے، ایک شخص ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اور جب آخر کار اس کے ارد گرد کا سب ماحول روشن ہو گیا، اور وہ روشنی کوئی کم نہیں تھی، ایک اسٹرانگ بیم آف لائٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد کیا ہے؟ ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اس کا نور لے گیا. پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ ایک امیجنری ورڈ کے اندر ایک تشریح کے کانسیپٹ میں لے کر گئے ہیں، ترشیح کے کانسیپٹ میں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ امیجنری ورڈ دکھا رہے ہیں جہاں پر ایک کیو ہے، مکمل پچ بلیک ڈارکنیس ہے، اور ان ظلمات کے اندر ہم ان ڈیسپریٹ سچویشن نور کی تلاش میں ہیں. آخر کار رحمان کی رحمت ہماری طرف آتی ہے، کیونکہ رحمان کے اندر، رحمان کا جو ورڈ ہے نا، یہ صیغۃ المبالغہ ہے. صیغۃ المبالغہ ان عربک کیا ہوتا ہے کہ ایک ہائر لیول کی بات کی جاتی ہے. جب رحمان کی رحمت کی بات ہوتی ہے نا، تو جیسے سمندر کی ایک طوفانی لہر ہے نا، تو یہاں پر اس طوفان کے لیول کی رحمت کی بات ہوگی جو آپ کی جانب آئے گی. رحیم کی رحمت کی جب بات کی جاتی ہے نا، تو کنٹینیوٹی کے ساتھ ایک کام سچویشن میں آنے والی رحمت کی بات کی جاتی ہے. جیسے کبھی ہوتا ہے نا موسلا دھار بارش کو آپ کھڑے ہو کر دیکھیں تو وہ ایک بڑی نرمی سے آہستہ آہستہ برس رہی ہوتی ہے. یہ ہے رحیم کی رحمت. اور جب ہوتا ہے نا ایک تیز زوردار بارش، ہوتی ہے رحمان کی رحمت. رحمان کی رحمت آتی ہے، پھر ہماری زندگی میں دوبارہ سے نور آتا ہے، اور ہمارے بیہیویورل پیٹرن کی وجہ سے اللہ پھر ہمارے اس نور کو لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اس کا نور لے گیا. اللہ نے اب آپ کو بیک ٹو دا ریالٹی لے کر آئے ہیں. تجرید کا کانسیپٹ آتا ہے اس ہم کے ورڈ کے اوپر بھی، نوری ہم، ان کا نور، اس کا نور نہیں. اور یہاں پر ایک اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذہب اللہ کیوں استعمال کیا کہ اللہ ان کا نور لے گیا. یہ کیوں نہیں یہ کہا کہ ان کی وجہ سے ان کا نور چلا گیا؟ یہاں پر بھی ان کا بیہیویورل پیٹرن ہے.
کیا ہم جب کوئی غلطی کرتے ہیں تو کیا ہم اس غلطی کی رسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ ہم اپنی چوائسیز کے پیٹرنس کی رسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ ہم اپنے پروسیس آف ایکشنز، ہم اپنے پیٹرنس آف بیہیویئرس کو کی رسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ نہیں، ہم بلیم گیم کھیلتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہوا، اس کی وجہ سے یہ ہوا، یہ نہ ہوتا تو میں ایسا نہ کرتی، یہ نہ ہوتا تو اس کی وجہ سے میں اس سچویشن میں نہ آتی یا آتا۔ لیکن الٹیمیٹلی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہم بلیم گیم کے اندر ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو بلیم دیتے ہیں۔ جیسے شیطان نے کیا کیا تھا، کیا کہا تھا اس نے کہ اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی نا، اللہ کی وجہ سے وہ سجدہ نہیں کر پایا، اللہ نے اس کو بھٹکا دیا۔ لیکن حقیقت میں کیا تھا؟ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے تھا ہی نہیں۔ اور پھر جو لوگ اس بلیم گیم کو فالو کرتے ہیں وہ کس پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں؟ وہ کس کے پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں؟ وہ ابلیس کے پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں۔ اور یہ 6 اسٹیپس کا وہ بیہیویورل پیٹرن تھا جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں ساری پرابلمس آتی ہیں، سارے اندھیرے آتے ہیں، وہ ظلمات آتے ہیں جن کا ذکر یہاں پر ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جب تک ہم زندہ ہیں، رحمان کی رحمت ہمارے ساتھ ہے۔ وی آر الائیو اینڈ ہوپ از اسٹل دیئر۔ ہم اپنی زندگی کو آج بھی بدل سکتے ہیں، ہم روشنی کی جانب آج بھی جا سکتے ہیں، ہم نور کی جانب آج بھی جا سکتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی میں اس بیہیویورل پیٹرن کو ڈی کوڈ کرنے کے بعد ایک نئی زندگی کی ابتدا کر سکتے ہیں۔ وہ روشنی کی کرن ہماری زندگی میں بھی آئے گی، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ۔ لیکن کیسے؟ جس نیوز کے بارے میں نے پہلے ذکر کیا تھا، وہ نیوز کیا ہے؟ وہ نیوز یہ ہے کہ ہم ایک نئی جرنی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اور وہ جرنی کیا ہے؟ وہ جرنی ہمیں اس غار سے نکلنے میں مدد دے گی، اس اندھیرے میں ڈوبے ہوئے غار سے، ان ظلمات سے نکلنے میں مدد دے گی۔ اور یہاں پر آپ اس بیک گراؤنڈ کے اندر ایک چیز دیکھ پا رہے ہیں، روشن سورج ہے جس کی کرنیں غار کے اندر کو روشن کر رہی ہیں۔ اور اب باہر نکلنے کا وقت آ چکا ہے، اب زندگی کو جینے کا وقت آ چکا ہے، اس روشنی کی جانب جانے کا۔ اگر آپ نے اپنی اس رحمت کو، اس نعمت کو ڈی ویلیو نہ کیا، جو کیپبلٹیز اللہ نے آپ کو دی ہیں، اف یو ڈونٹ یوز اٹ دین یو لوز اٹ۔ اگر آپ نے اس کو یوز نہ کیا تو کھو دو گے۔ اپرچونیٹیز آن دا ٹیبل، ٹیک اٹ اور لیو اٹ۔ تو اب کون سی اپرچونیٹی اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بھیجنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ آج یہاں پر اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ نیت کیا ہے؟ کیونکہ ہر کام کی ایک انٹینشن ہوتی ہے۔ نیت اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے کسی بھی کام کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے نیت کرنا ہوتا کیا ہے؟ کیسے نیت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے؟ اس سوال کا جواب 2 سوالوں کے اندر ہے۔ پہلا سوال پتہ کیا ہے؟ جس بھی کام کو کرنے لگیں خود سے ایک سوال کریں کہ یہ کام آپ کے اور اللہ کے درمیان کے فاصلے کو بڑھائے گا یا گھٹائے گا؟ اگر گھٹائے گا تو کر گزریں، پھر کچھ نہ دیکھیں، اور اگر بڑھائے گا تو وہیں رک جائیں۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ یہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں کیا اس سے اللہ کو خوشی ہوگی؟ اور اگر اللہ کو خوشی ہوگی تو پھر کسی کی ناخوشی کی کوئی فکر نہیں کرنی، پھر کسی بات کی کوئی فکر نہیں کرنی۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس پروجیکٹ کو شروع کرنے کے پیچھے یہ 2 نیتیں ہیں۔ میں نے خود سے یہ سوال کیے۔ فیل دا قرآن پروجیکٹ ایک نیا پروجیکٹ DTD کے پلیٹ فارم سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، اور اس پروجیکٹ کے اندر یہ ہوگا کہ ہم قرآن کو آن اے لنگوسٹک لیول السٹریشن کے آرٹ کے ساتھ سمجھیں گے۔ کیسے؟ السٹریشن کا آرٹ ہمیں کیسے مدد دے گا؟ جیسے اس پوری کہانی کو، اس پوری ایگزامپل کو میں نے آپ کو ایک تھیم کے ذریعے سمجھایا ہے، وہ کہانی آپ کی نظروں کے سامنے تھی اور آپ اس کہانی کو محسوس کر پا رہے تھے، آپ دیکھ پا رہے تھے کہ کیسے وہ ایک انسان غار کے اندر ہے، اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، اور وہ ڈیسپریٹ ہے باہر نکلنے کے لیے۔ پھر ایک نور کی کرن آتی ہے اور اب اسے اس اندھیروں سے باہر نکلنا ہے، اسے کھلی فضا میں سانس لینی ہے، اسے سورج کی چمکتی ہوئی روشنی کو دیکھنا ہے، اسے ایک نئی ڈائریکشن میں موو کرنا ہے۔ یہ ڈائریکشن کیسے آئے گی؟ قرآن سے آئے گی۔ اور یہ ہے قرآن کا ایک نیا پروجیکٹ، فیل دا قرآن پروجیکٹ، جس میں آپ قرآن کو محسوس کریں گے۔ ہمارے اس پروجیکٹ کے اندر ہو گیا کیا؟ ہم اس پروجیکٹ کی ابتدا کریں گے سورۃ الناس سے، قرآن کی آخری سورت سے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی راستے پر نا جب ہم چلتے ہیں تو وہاں پر ہمیں پروٹیکشن کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بھی کام کو شروع کیا جائے نا تو شیطان آپ کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب آپ قرآن کے کام کو شروع کرنے لگتے ہیں نا تو 700 شیطان آپ کے ساتھ آ لگتے ہیں، کیونکہ پھر ان کا مقابلہ قرآن کی طاقت کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر وہ آپ کو روکنے کی بھی کوشش کریں گے، آپ کو نئی نئی چیزوں میں انوالو بھی کریں گے۔ آپ کا بیہیویورل پیٹرن جو اس وقت اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈیکوڈ کر کے سمجھایا ہے، اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا اور اس کو کنٹرول کر لیا تو آپ دوبارہ سے ظلمات میں نہیں جائیں گے، آپ کا دل اس بیماری میں نہیں گھرے گا، اور آپ اس سے اپر کیٹیگری جو ہے مومنین کی کیٹیگری میں چلے جائیں گے۔ اور اگر آپ نے اپنے دل کو کیور نہ کیا تو وہ ظلمات بڑھتے چلے جائیں گے، وہ کالے دھبے دل کے اوپر لگتے چلے جائیں گے، اور جب پورا دل کالا ہو جائے گا تو آپ کس کیٹیگری کے اندر چلے جائیں گے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ میم لنگوسٹک پروجیکٹ کا کیا مطلب ہے؟ لنگوسٹکس کہتے ہیں سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج کو۔ قرآن کی زبان بڑی گہری زبان ہے، اللہ تعالیٰ نے عربی کا انتخاب یوں ہی نہیں کیا۔ عربوں کے پاس جو سب سے بڑا خزانہ تھا نا وہ ان کی زبان تھی، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کی زبان تھی،
اور اپنی زبان کی وہ بڑی حفاظت کیا کرتے تھے، ان کو بڑا ناز تھا اپنی زبان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس زبان کو قرآن کے اندر کمیونیکیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا، اور یہ کمیونیکیشن عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھی کیونکہ اس کے اندر بڑی گہرائی ہے۔ اس پروجیکٹ کے اندر ہم بہت ٹیکنیکل گرامر کنسیپٹس کے اوپر بات نہیں کریں گے، لیکن ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ کوئی ورڈ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا تو کیوں کیا، اس کی جگہ کوئی اور ورڈ استعمال کیا جا سکتا تھا، اللہ نے اسے ان الفاظ کو استعمال کیوں نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک پیٹرن یوز کیا تو اس پیٹرن کو کیوں یوز کیا ہے، وہاں پر کوئی اور پیٹرن یوز ہوتا تو اس کا کیا مطلب بنتا، یہاں پر اگر دو الفاظ ایک ساتھ آئے ہیں تو ان کے ایک ساتھ آنے کا کیا مقصد ہے، یہ ہمیں کیا بات کنوے کر رہے ہیں۔ اور ہم قرآن کو اپنی لائف کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے پڑھیں گے کہ ہماری آج کی زندگی میں قرآن اپلائی کیسے ہو رہا ہے اور ہمیں راستہ کیسے دکھا رہا ہے، کیونکہ قرآن تو رہتی دنیا تک کے لیے اب ہدایت کا سامان ہے، تو پھر ہمیں قرآن سے وہ راستہ کیوں نہیں ملتا، ہمارے دل قرآن کو لے کر کیوں نہیں بدلتے، ہمارے دل قرآن کے لیے کیوں نہیں دھڑکتے، ہمارا دل قرآن پڑھ کر کیوں نہیں بدلتا، کیونکہ ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے قرآن کو محسوس نہیں کیا۔ آپ نے قرآن کو پڑھا ہے، آپ نے قرآن کو محسوس نہیں کیا، اسی لیے میں نے اس پروجیکٹ کا نام ریڈ دا قرآن نہیں رکھا، فیل دا قرآن رکھا ہے۔ السٹریشنز کے آرٹ کے ساتھ ہم ایک تھیمیٹک اسٹڈی کریں گے، اور ان تھیمز کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل ہم پورے کنسیپٹس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس جرنی کو اچھے طریقے سے مکمل کر پائیں۔ یہ جرنی آپ لوگوں کی نیکسٹ ویک منڈے سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اور ہم سورۃ الناس سے اس کی ابتدا کر رہے ہیں، اور ایک اور گڈ نیوز یہ ہے کہ آپ لوگوں کی اس جرنی کا ڈیلی لیکچر 15 to 20 منٹس کا ہوگا، یا 10 to 15 منٹس کا ہوگا۔ اس کا ریزن کیا ہے، میں اس کو آدھے گھنٹے کا کیوں نہیں رکھ رہی، میں اس وجہ سے نہیں رکھ رہی، دیکھیں جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے، کنسسٹنٹ ایکشنز پسند ہے، اور رسول اللہ علیہ صلاۃ وسلام نے ایک دفعہ سمجھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نا ثواب دینے سے نہیں تھکتے، لیکن آپ عمل کرنے سے تھک جائیں گے، اس لیے اپنے عمل کو اتنا لائٹ رکھیں کہ وہ آپ کے اوپر بھاری نہ پڑے اور آپ اس کو کنسسٹنٹلی پرفارم کرتے رہیں۔ فیل دا قرآن پروجیکٹ ہماری زندگی کا پروجیکٹ ہے، اسے مکمل کرنے میں ہمیں کافی وقت لگ جائے گا، لیکن یاد رکھیے گا منزل خوبصورت نہیں ہوتی، سفر خوبصورت ہوتا ہے، منزل کی خوشی نہیں ہوتی، سفر کی خوشی ہوتی ہے، اور ہماری لائف کے اندر چینج منزل پر پہنچ کر نہیں آئے گا، منزل کیا ہے، جنت ہے، کوئی اور مقام منزل نہیں ہے ہمارا، ہماری منزل جنت ہے، ہمارے اندر چینج آئے گا اس راستے میں، اس سفر میں، ایک چیز سیکھیں گے، اس کو لائف کے اندر اپلائی کریں گے، خود کو بہتر بنائیں گے، اپنے بیہیویورل پیٹرنز کو ڈی کوڈ کریں گے، ان کو چینج کریں گے، اور گرو کریں گے اور گلو کریں گے۔ یہ وہ ٹائم ہے جب ہم اپنے آپ کو بدلنے کے راستے پر چلنے لگے ہیں، اور 10 to 15 منٹس ہماری ڈیلی کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، قرآن کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کا ڈوز ہوگا، جو ہماری ڈیلی لائف کا پارٹ ہوگا، اور یہ ہمارے ڈیلی کے لیکچرز ہوا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں اس سفر کو احسن انداز سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یہ توفیق دے کہ میں احسن انداز سے آپ تک یہ پیغام پہنچا سکوں، اور آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ احسن انداز سے اس اپرچونٹی کو حاصل کر سکیں، کیونکہ جو لوگ اس وقت اس سیشن کے اندر موجود ہیں، میں ان کو ایک پیغام دینا چاہوں گی۔ اس سیشن کو اللہ تعالیٰ نے آپ تک یوں ہی نہیں پہنچایا، یہ ایک پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو چٹھیاں ہوتی ہیں نا، وہ یوں ہی آتی ہیں، وہ رینڈم بیسس پر آتی ہیں، آپ کی دعاؤں کا جواب نا اسی طریقے سے آتا ہے۔ جو اندھیروں کی گھٹن ہوتی ہے نا، ان میں نور کی کرن ایسے ہی آتی ہے، اور پھر ہم نے بس اس کو سمجھنا ہوتا ہے اور چلنا ہوتا ہے۔ اگر ہم چلتے رہے تو نور آئے گا، اور ہمارے ارد گرد کا پورا ایریا روشن ہو جائے گا، اندر اور باہر نور پھیلے گا۔ لیکن اگر ہم رک گئے، اگر ہم غفلت میں پڑ گئے، اگر ہم نے ڈی ویلیو کر دیا، اگر ہم نے اپنی ٹانگوں کو استعمال نہیں کیا تو ہم اپاہج ہو جائیں گے، اگر ہم نے اپنی آنکھوں کو استعمال نہ کیا تو ہم اندھے ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے اس اپرچونٹی کو بھی استعمال نہ کیا تو ہم کھو جائیں گے۔ یہاں پر اب میں اس سیشن کو اینڈ کر رہی ہوں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا، اور ایک نئی انرجی کے ساتھ، ایک نئی خوشی کے ساتھ اس سفر کو شروع کریں، کیونکہ یہ سفر خوشی کے قابل ہے، یہ سفر ہم سب کی زندگی کو بدلنے والا ہے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کے فاصلے کو گھٹا دے گا، یہ میرے اور اللہ کے درمیان کے فاصلے کو گھٹا دے گا، اور اس کو کرنے کی خوشی کسے ہوگی؟ اللہ کو ہوگی۔ جب نیت اللہ کے لیے ہونا تو پھر راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ when the why is easy then how is easy۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ why کیا ہے تو پھر how مشکل نہیں ہوتا۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔